آہانا کا سفر۔ بہت پہلے دور ایک جہاں میں ایک چھوٹی سی پری، پر ہمت سے بھری، پرجوش اور ہر وقت دوسروں کے کام آنے والی آہانا رہتی تھی۔ آہانا کی دنیا رنگوں، روشنیوں اور خوشبوؤں سے بنی ہوئی تھی۔ وہ وہاں کے سردار کی چھوٹی بیٹی تھی، سو ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھی۔ شاندار جنگل پرانے اونچے درختوں سے سجا ہوا تھا۔ ندیاں گھاس کے میدانوں میں بہتی تھیں، ان کے پانیوں میں جادوئی چمک نظر آتی تھی۔ پھول ہر رنگ میں کھلتے اور وہ اپنی خوشبو سے سب کو مہکاتے تھے۔ ہر کوئی خوش رہتا تھا، محنتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں کے لوگوں کو ترقی کرنے کا بہت شوق تھا۔ کچھ پریاں موسیقی کے لیے نئے نئے سر بناتیں، کوئی نئی نئی خوشبو اور کوئی طرح طرح کی چیزیں بناتی تھیں۔ یہ چھوٹی سی دنیا ایک حسین خواب تھی۔ یہاں پریوں کے ساتھ جادوئی جانور بھی رہتے تھے، کچھ بڑے بڑے اور کچھ چھوٹے چھوٹے، پر شرارتی بھی۔ ان میں سے کچھ آہانا کے دوست بھی تھے، جو سارا دن اس کے ساتھ پوری دنیا میں گھوم گھوم کر اپنے تجسس کو تسکین دیتے تھے۔ اب آپ مومو کی مثال ہی لے لیں، جو ایک شرارتی ہوا میں اڑنے والا بندر تھا۔ حالانکہ زیادہ تر اس کے قبائل کے لوگ بادلوں پر مختلف تصویریں بناتے تھے، پر مومو ان سے الگ ہی تھا۔ مومو کو مزہ آتا تھا لوگوں کو ہنسانے اور تنگ کرنے میں۔ اس کے پاس ایک ایسی قابلیت تھی کہ وہ مختلف آوازیں بنانے میں ماہر تھا۔ ایک دن جب وہ آسمان میں اچھلتا ہوا گھوم رہا ہوتا ہے، وہ ایک جھومتی ہوئی شاخ پہ بیٹھی ہوئی پرندوں کو دیکھتا ہے۔ وہ پرندوں کا میلہ تھا، جہاں کافی سارے چھوٹے بڑے اور رنگ برنگے پرندے اپنی سریلی آواز میں گا رہے ہوتے ہیں۔ مومو کو شرارت سوچتی ہے، پرندوں کے اس سنگیت کی محفل میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تیزی سے نیچے آتا اور ایک دم سے نقل کرتا ہے۔ پرندے حیران ہو جاتے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ مومو ایک طرف چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے تو انہیں نظر بھی نہیں آتا۔ اب وہ طرح طرح کے پرندوں کی آوازیں نکالتا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہنستا بھی جاتا ہے کہ پرندے اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ تھوڑی دیر یہ شرارت کرنے کے بعد مومو اچانک سے لومڑی اور شیر کی آواز ایک ساتھ نکالتا ہے، جس سے وہ جھومتی ہوئی شاخ کانپ کر رک جاتی ہے۔ ارے یہ کیا؟ دھڑے دھڑے بھاگو بھاگو بھاگو! سب پرندے حواس باختہ ہو کر جدھر منہ ہوتا ہے پھٹ سے اڑ جاتے ہیں۔ ایسے تھے مومو کے کام، لیکن بچوں، ایک دن اسے ان سب شرارتوں کی سزا بھی ملتی ہے، جو ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ اس کہانی میں ایک ظالم جادوگر بھی تھا۔ اگلی قسط میں جاننا چاہیں گے تو ابھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی یہ مزیدار کہانی شیئر کریں۔ بچوں کا